محمد وآل محمد اللهم صل على وآل محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ ومحبیہ اجمعین الی یوم الدین آمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. وعن ابن شهاب ان حمید بن عبد الرحمن اخبره ان امه ام کلثوم بنت عقبة اخبرته انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المصطفى الکریم ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگان گرامی قدر اور عزیز دینی نوجوان ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے 26ویں پارے کی 49ویں نمبر کی سورۃ الحجرات کی 7 آیتیں تلاوت کی گئی تھی. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ احکامات اور کچھ ہدایات دی تھی. سب سے پہلی ہدایت تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے حضور ہمارا کیا ادب ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ہماری کیسی وابستگی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور کا مقام و مرتبہ ہمارے درمیان عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب مراتب ہمیں آپ کے دربار میں آپ کے سامنے کس طرح آواز نکالنا چاہیے، کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے، یہ سارے آداب کی تفصیلی گفتگو گزشتہ ہفتے پچھلی آیتوں کے اندر گزر چکی. آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے تو اسی صورت کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 3 آیتیں تلاوت کی ہے، جس میں سے 2 آیتوں کا تعلق تو اجتماعی اعتبار سے ہماری اپنی اجتماعیت کو لے کر ہے، یعنی اتحاد امت کو لے کر ہے، اور تیسری آیت کا تعلق ہمارے اپنے جو ہے تو کردار کو لے کر ہے. بہرحال آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان آیتوں کی روشنی میں کچھ گفتگو ہوگی. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ کو، طائفتان یعنی 2 گروہ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر بات مسلمانوں کے آپسی گروہ کی ہو رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس کے اندر کیا ہو جائے، اقتتلوا، لڑ پڑے، آپس میں انتشار ہو جائے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس گروہ کا ساتھ دینا چاہیے، کس کی طرف آپ کا جھکاؤ ہونا چاہیے، کس گروہ کے ساتھ آپ کو کھڑے رہنا چاہیے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپ کو کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش آپ کی یہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح پیدا کی جائے، صلح کی، صفائی کا کوئی راستہ پیدا کیا جائے۔ نہ یہ کہ میں اس گروہ کے اندر بیٹھوں گا، میں اس گروہ کو بیٹھوں گا، میں اس پارٹی میں بیٹھوں گا، وہ اس پارٹی کے اندر۔ اس میں پارٹی بندی کرنے سے، گروہ بندی کرنے سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اصلاح کے راستوں کی تلاش کرے کہ صلح کیسے ہو سکتی ہے اس معاملے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب مومنین کے دو گروہ آپس میں اقتتلوا، لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان اصلاحی کوئی کوششیں کرے، اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، ہاں اگر آپ نے ممکن کوشش کی دونوں گروہ کو سمجھانے کی، ممکن کوشش کی کہ دونوں کے اندر صلح صفائی پیدا ہو جائے اور ایک مان جائے اور دوسرا ہٹ ڈرمی کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نرم پڑ جاتا ہے اور دوسرا اپنی ضد کے اوپر ہٹ ڈرمی پر کھڑا ہو جاتا ہے بالکل کہ نہیں، میں نہیں ماننے کا، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے ایسی صورت کے اندر؟ اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَإِن بَغَتْ، اگر باغی ہو جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلو، تو پھر تم بھی جو ہے تو ان کے ساتھ جو ہے تو ان کے ساتھ شریک ہو کر جنگ کرو، یعنی کہ ان کے مقابلے پر آگے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر پہلے سے مقابلے پر کھڑے ہونے کی تاکید نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا کہ پہلے صلح صفائی کی مکمل کوشش کی جائے۔ جو گروہ نرمی اختیار کر لے، دونوں گروہ اگر سمجھ جائے بات ختم ہو گئی، دونوں میں سے کسی ایک نے نرمی اختیار کر لیا اور دوسرا سخت ہو گیا ہے، تو جس نے نرمی اختیار کر لیا، اب آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کے ساتھ رہو، چاہے وہ جو ہو، جس نے نرمی اختیار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہو جائے۔ التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اس وقت تک ان کا مقابلہ کرو، اس وقت تک ان کا مقابلہ کرو، جیسے بھی ہو سکے، مار سے ہو سکتا ہے مار سے ہو جائے، پھٹکار سے ہو سکتا ہے پھٹکار سے ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ سدھر جاتے ہیں، حتی تفیء الی امر اللہ، اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں، فإن فاءت، اگر وہ پلٹ کر آ جائے اللہ کے حکم کے درمیان، اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف، فأصلحوا بینہما بالعدل، تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تانا زنی کرنے لگو اور پھر جو ہے تو صاحب اب کچھ نہیں ہونے والا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، کبھی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ ایک آدمی انسان جو ہے تو، یا ایک گروہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم کو جھٹلا دیتا ہے، چلو بھاگو یہاں سے، اور ہم تو جو ہے تو اسی طریقے سے رہیں گے، تو ہم بھی جو ہے تو صاحب اتنے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کہ آگے اگر وہ سدھرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم اس کو سدھرنے نہیں دیتے کہ اب نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آئندہ بھی ہمارے پاس گنجائش ہونا چاہیے اصلاحی پہلو پر بات کرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے تو اب کچھ نہیں ہونے والا، پہلے ہم آئے تھے، اب جو ہے تو کیا پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اور تیر کمان سے نکل گیا۔ تو اس قسم کے جملے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، کہ ان لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دو عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مومنین جو ہے آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، ہوتا ہے بھائی بھائیوں کے درمیان کسی معاملے کو لے کر نزاع ہو سکتا ہے، سوچ کو لے کر نزاع ہو سکتا ہے، کسی دوسرے معاملات میں نظریے کو لے کر نزاع ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیز کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھے کہ مومن جیسے بھی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ یہاں پر یہ جملہ جو کہا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں یا دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ جاتے ہیں تو کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا کچھ فائدہ نظر آتا ہے کسی ایک گروہ میں یا ان کی لڑائی کے درمیان، تو وہ اس لڑائی کو ختم نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کے ذریعے سے فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں، اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو گروہوں کو آپس میں نہیں ملنے دیا جاتا، دو گروہوں کو آپس میں نہیں ملنے دیا جاتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ دو گروہ آپس میں مل گئے تو ہمارا بڑا پن خطرے میں چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا پھر ہمارا جو ذاتی فائدہ ہونے والا تھا وہ فائدہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر یہ سوچ
ہے اور اس سوچ کی بنیاد پر دو لوگوں کو آپس میں لڑنے سے روکا نہیں جا رہا، ان کے درمیان صلح نہیں کروائی جا رہی ہے اور دو گروہوں کو آپس میں جو ہے تو متفق نہیں کروایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرے گا جو صلح کرانے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم نازل ہو جائے، رحمت نازل ہو۔ اب دیکھیے جو دونوں آیتیں نازل ہوئی ہے، دونوں آیتیں ایک واقعے کے پس منظر کے اندر نازل ہوئی ہے، دونوں آیتوں کا واقعہ الگ الگ ہے۔ دونوں آیتوں کا واقعہ، پہلی آیت کا جو واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ عربی متن نہ پڑھتے ہوئے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی، یہ ایک اس کا بڑا مقام ہے، یعنی کہ یہ پیچھے سے جو ہے تو کافی اس کی محنتیں ہیں، کافی اس نے مدینہ کے اندر کام کیا ہے اور لوگ اس کو بڑا مانتے چلے آئے ہیں۔ اب چونکہ آپ ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جو ہے تو اپنا بڑا بنایا، جو کہ نبی کا حق بھی تھا، صحابہ نے جو ہے تو آپ کو اپنا بڑا بنایا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یار میرا بڑا پن ختم ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو برا لگے، خراب لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے یہاں چلتے ہیں، آپ چلیں گے تو زیادہ اچھی بات ہوگی، آپ جائیں گے وہاں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ کے پاس ایک خچر تھا ایک روایت کے حساب سے، اور ایک روایت کے مطابق گدھا تھا۔ بہرحال آپ کے گدھا تھا یا خچر، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر عبداللہ بن ابی یعنی منافقوں کے سردار کے گھر ملاقات کے لیے گئے۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی آپ کے سامنے تشریف لائے، صحابہ کا ایک مجمع بھی آپ کے ساتھ تھا، تو جدھر سے آپ گزر رہے تھے تو وہ وہاں پر شور شرابہ ہو رہا تھا، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، تو اس کی اور جان پہ آ رہی تھی، اس کو اور خراب لگ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس نے جو ہے تو حقارت بھرے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارے ارے یہ اپنا گدھا ادھر ہی رکھو، کیا بری بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے، اپنا گدھا ادھر ہی رکھو، کیا بری بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے۔ اب وہ تو اس کے اندر ایک حسد تھا، ایک جلن تھی، اس حسد اور جلن کی بنیاد پر اس نے یہ کہہ دیا۔ تو اس پر ہوا کیا کہ ایک انصاری صحابی بول پڑے کہ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تیری جو ہے تو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے سے جو خوشبو آ رہی ہے نا، تو وہ تیرے مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہے برا کہنے لگے وہ انصاری صحابی جو ہے تو عبداللہ بن ابی کو، بہت برا بولا۔ تو ہوا کیا کہ اس کے جو ماننے والے چاہنے والے تھے ان کو بھی تھوڑا سا غصہ آیا، انہوں نے بھی برا کہنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے یہ دونوں آپس میں ایک بڑا گروہ جو ہے تو لڑائی جھگڑے کے اوپر آمادہ ہو گیا، اتنا یعنی کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بس سمجھ لو کہ تلواریں چلنا باقی رہ گئی تھی، اتنا ماحول بگڑ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دے، اصلاح کروا دے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہٹ ڈرمی کے اوپر قائم رہے تو اس کے مقابلے پر اس کی طرف سے لڑے، اگر وہ اصلاح کر لے اپنی تو عدل اور انصاف کے ساتھ اس کی اصلاح ہو جانا چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو صلح کرانا چاہیے، مزے نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے تو مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے تو آپ اپنے نجی فائدے کی خاطر ان کو ایک نہیں ہونے دیتے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر صلح کرا دینے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، قرآن پاک میں بھی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی، جیسے کہ ہم نے اسی اپنے سورہ انفال میں پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اصلاح جو ہے تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ سورہ انفال کے اندر فرمایا اے محبوب تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہوا یہ تھا سورہ انفال کا، حالانکہ ابھی موقع نہیں ہے، سورہ انفال میں جو پہلی آیت ہے وہ اس موقع کی ہے، غزوہ بدر کے موقع کی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی ایسی تھوڑی سی نااتفاقی ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جو نوجوان قسم کے صحابہ تھے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ میں اترے تو ان سے کہا کہ آپ کو ڈبل جو ہے تو مال غنیمت ملے گا، لڑو اللہ کے دین کی خاطر، آپ کو ڈبل ملے گا اللہ کے جو مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ تو
اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کو فتح کامرانی ملی تو اب بات ڈبل کی آ گئی تھی کہ ڈبل دیا جائے گا، اور کچھ لوگ کہنے لگے ڈبل کیوں دیا جائے گا، پورا کا پورا ہمارا حق ہے۔ اور کچھ جو بوڑھے صحابہ تھے جو کنارے تھے، یعنی کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو کہا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، انہوں نے لڑے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو اختلافات ان کے درمیان پیدا ہو گئے تھے۔ تو یہ آیت جو ہے تو سورہ انفال کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یسألونک عن الانفال، اے محبوب وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب وہ جیسا فیصلہ کریں گے آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ بات یہ نہیں کہ ہم نے لڑے تو ہم کو ملے گا، ہم جوان ہیں تو ڈبل ملے گا، بوڑھوں کو سنگل ملے گا۔ یہ سارا کا سارا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو۔ صلح صفائی جب تک کہ امت مسلمہ کے اندر یہ صلح صفائی کا موقع برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ امت مسلمہ منتشر ہونے سے بچی رہے گی، اور ہمارا یہ جو شیرازہ ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، بکھرا ہوا جو ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ مضبوط ہوگا تو پھر باہر کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں ہلا سکے گی، کیونکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیثیں بھی اس کے تعلق سے بڑی منقول ہے، آیتیں بھی ہیں جس میں سے ایک ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی یہ روایت پڑھی بھی، کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے، یعنی کہ ایسے موقع پر، جبکہ اس سے پہلے والے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سچائی، تبوک کے موقع کی بات تھی کہ وہ 3 صحابی جو رکے ہوئے تھے، تو ان کی سچائی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں جو تو قرآن پاک میں جو ہے تو آیتیں نازل کی تھی۔ یہ 2 ہفتے پہلے کا ہمارا درس ہوا تھا اس سلسلے میں۔ لیکن یہاں پر کہ اگر 2 گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کے اندر اتفاق پیدا کرانے کے لیے، ان کے اندر صلح صفائی پیدا کرانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی راویہ ام کلثوم ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ لیس الکذاب، جھوٹا وہ نہیں ہے کہ الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوششیں کرتا ہے۔ جھوٹ بول کر بھی اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش کرے۔ فینمی خیرا او یقول خیرا، یا تو پھر وہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا پھر وہ اچھی بات کہتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ کام کر رہے تو نمازیں چھوڑ دو، روزہ رکھنا چھوڑ دو، ایک مقام بتایا جا رہا ہے اس کا۔ ورنہ تو آدمی ہوتا ہے کہ بھائی میں دوسرا کام تو کر ہی رہا ہوں نا، تو بھائی میرے کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کام اپنی اپنی جگہ ضروری ہے، اور ہر کام کا ادا کرنا ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ ہر کام ادا کرنا ضروری بھی ہے اور ہر کام کا ادا کرنا مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ صرف ایک مقام بتایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ، کہ کیا مقام ہے اس کام کا، کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے روزہ، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوئے، ایسا کوئی عمل ہے کیا جو نماز اور روزے اور زکوٰۃ سے بھی یعنی کہ درجے کے اعتبار سے اونچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسا عمل ہے، وہ عمل ہے آپس میں صلح کرا دینا۔ کسی کی آپس کے اندر صلح کرا دی جائے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی مقام عطا فرماتا ہے جو ایک نمازی کو، ایک روزہ دار کو اور ایک زکوٰۃ دینے والے کو ادا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی مقام تک یہ پہنچ جاتا ہے 2 لوگوں کے آپس کے درمیان صلح کرا دینے میں۔ تو یہ صلح کے بڑے سارے معاملات ہیں، لیکن آج جو ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اپنے کردار اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کیا صلح کرائیں گے۔ ہمارے میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ امن کی جگہ فساد کھڑے کر دیتے ہیں، امن کی جگہ فساد کھڑا کر دیتے ہیں۔ 2 گروہ کو آپس میں ایسی پڑیا چھوڑ کر جائیں گے کہ وہ بیچارے جو ایک ہم نوالا ہم پیالہ تھے، اس پڑیا کی جو بدبو ہے، اس بدبو سے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ سوچے کہ جب صلح کرا دینے کے اتنے بڑے فائدے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی تاکیدات ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہوگا جو رخنہ ڈالتا ہو۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ رحیم ہیں،
اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امت مسلمہ کے درمیان لڑائی جھگڑے فسادات کو بونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ نہ مانے تو اس کو قتل کر دیا جائے، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ بتائیے یعنی کہ کتنا بڑا جرم ہوگا اس کا، جبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ایسے شخص کو جو امت مسلمہ کے درمیان پھوٹ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اتحاد کے ساتھ رہنے کی امت مسلمہ کو تعلیم و تاکید کی ہے۔ ہاں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، میں نے آج بھی یہ بات کہی تھی قاضی صاحب مسجد کے اندر کہ اختلافات تو ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک، لیکن ان اختلافوں کی بنیاد پر جو ہے تو آپسی جھگڑے، آپسی لڑائیاں، یہ کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے، یہ کہیں سے کہیں تک اس کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ معاشرتی امن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے معاشرتی امن قائم ہو۔ اب دیکھیے آپ کے یہ جو آیت نازل ہوئی تھی وَإِن طَائِفَتَانِ، جس کا شان نزول کیا ہے کہ کس نے یہ بات کی تھی؟ یہ بات کی تھی عبداللہ بن ابی نے۔ یہ کون ہے عبداللہ بن ابی؟ یہ وہ ہے جس کا نفاق کھلا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ بظاہر مسلمان تو ہے، اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے تو رکھا ہے، اگرچہ حقیقت میں منافق ہے۔ اب کیا ہم اور آپ کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو حقیقت میں مسلمان ہیں اور ان کو جو ہے تو سوشل میڈیا پر منافق کہتے گھوم رہے، ان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا؟ ہمارے آپسی اختلافات ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک چلیں گے۔ یہ میں بالکل صاف ستھری بات کروں گا کہ ابھی جو ہے تو ہمارے سامنے سیاسی منظرنامہ تھا، اس میں ہوا کیا، اس کے اندر ہوا کیا؟ جس نے جس کو بھی ووٹ دیا وہ دیا، جس نے جس کی سپورٹ کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، شرعی اعتبار سے اب بات نکلی ہے تو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے تو منافق اور کافر ہونے کے فتوے بانٹتے گھومیں۔ منافق کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نفاق کس کو کہا جائے گا، منافق کسے کہا جائے گا اور کافر کسے کہا جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جن کے ہم جو ہے تو ماننے والے، جن کے نام پر جو ہے تو ہم اپنی گردنوں کو کٹا دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و قدر ہمارے دل میں ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے اگر کسی کو 99 ایسے عمل کرتا ہوا دیکھ لوں جس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، 99 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ لوں کہ جس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اور ایک ایسا کام وہ کرتا ہے جس پر ایمان ہونا باقی ہے، تب بھی میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ اور یہاں تو صاحب دھڑلے سے یہ منافق ہو گیا، وہ منافق ہو گیا، یہ منافق بن گیا، وہ منافق بن گیا۔ تو یہ نفاق کی گن مشین آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ہے کس نے؟ تو ایسے لوگوں کا تو امت مسلمہ کے اندر گزارا نہیں ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ مختلف ہو سکتی ہے، آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور آپسی اختلافات اگر ہوئے ہیں تو بیٹھ کے اس کی صلح صفائی ہو سکتی ہے۔ فتویٰ بانٹنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بالکل سختی سے اس چیز کے بارے میں جو ہے تو منع کیا ہے۔ مسجدوں کے معاملے میں آج میں نے وہاں پر یہ بات کی بھی تھی کہ مسجدوں کے عنوان سے جو ہے تو قاضی صاحب میں بات آئی تھی، اس کے ضمن میں بھی یہ بات آئی تھی، لیکن یہ والی نہیں آئی تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ میں کسی بھی طریقے سے کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، اور یہ کام جو ہے تو صرف باہر بازاروں کے اندر نہیں ہوتا، یہ کام گھروں کے اندر بھی، مستورات کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خاندانوں کے اندر ان بناؤ، اس کی اس سے نہیں جمتی، اس کی اس سے نہیں جمتی، وہ ادھر جا کر کچھ لگائے گی، وہ ادھر جا کر کچھ لگائے گی۔ اس طریقے سے جو خواتین کے اندر بھی خاندانی جو ہے تو آپ کے انتشار مچا ہوا ہے خواتین کے اندر بھی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو وہ بھی سنبھالے، سمجھے کہ یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے ہمارے ذریعے سے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی اگر ایسے کوئی معاملات ہمارے درمیان پیدا ہو جائے تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اصلاح کرنے کی کوششیں کریں، ایسے ماحول کو بنانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ جن سے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ بھائی مختلف ہو سکتا ہے، اس کو آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ غلط فیصلہ کر بھی سکتا ہے، کبھی کبھی وہ غلط فیصلہ کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے تو کاٹ کے الگ کر دیں، اس کو کاٹ کے الگ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت میں صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی کجسد واحدہ کا لفظ ہے، ایک جسم کی طرح ہوتی ہے امت مسلمہ۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حیران ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر کی ہے امت مسلمہ کی، واقعتاً میں حیران ہوں، اور واقعتاً حیران ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے۔ یا اللہ، کوئی اور مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، دو مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک مثال تو یہ دی ہے کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اور ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ امت مسلمہ کی مثال عمارت کی طرح ہے۔ دونوں بڑی عجیب ہے، دونوں مثالیں واقعتاً یہ نبی ہی کی زبان سے یہ مثالیں ادا ہو سکتی ہے، غیر نبی کی زبان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک جسم کی طرح ہے، یہاں پر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اگر جسم کی بات کریں، آپ یہ دیکھیے کہ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے چکھنا، اور دانت کا کام ہے چبانا، اور ہاتھ کا کام ہے چھونا۔ یہ ساری چیزوں کے کام الگ الگ ہے۔ قیامت آ جائے گی لیکن قیامت تک ہاتھ دیکھ نہیں سکتا، قیامت آ جائے گی لیکن پاؤں سن نہیں سکتے، قیامت آ جائے گی لیکن سر چکھ نہیں سکتا۔ اتنا زبردست اختلاف ہے سب میں، اتنا زبردست اختلاف۔ دل بول نہیں سکتا اور دماغ جو ہے تو چل نہیں سکتا، چلتے بہت ہے لیکن جیسے پیروں پہ چل نہیں سکتا قدموں کے اوپر۔ تو سب کام سب ہے لیکن ایک ہی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے کہ آپ اپنے اس میں نہیں کہ جیسا میں سوچتا ہوں، جیسا میں کر رہا ہوں، جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ محسوس کرے، وہی چیز نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ کوئی کسی اور نظریے کو لے کر چلے گا، کوئی کچھ اور سوچ کو لے کر چلے گا، بنیاد سب کی قرآن و حدیث ہونا چاہیے، بس بنیاد سب کی قرآن و حدیث ہونا چاہیے۔ نظریات میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم جو کہتے ہیں نا کہ 4 امام ہیں، چاروں امام برحق ہے، ایک امام تو کہہ رہے کہ ہاتھ باندھو سینے پر، ایک امام کہہ رہے ہیں ہاتھ باندھو ناف کے نیچے، اور ایک امام جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہی مت باندھو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہاتھ ہی مت باندھو، کھڑے رہو ایسے ہی۔ تو ہم پھر کہتے ہیں کہ نہیں چاروں برحق ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو صرف زبان تک نہ ہو، دل بھی بڑا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے ظرف بڑے ہونا چاہیے، کیونکہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو ہے تو آپس میں بھائی ہے۔ فاصلحوا بین، نا اتفاقیہ ہو جائے گی، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کی کوششیں کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ یہ اجتماعی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ آیت کا پہلے ترجمہ دیکھیے، پھر اس کی وضاحت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، اے ایمان والو۔ یہ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے، یہ پہلا ٹکڑا مردوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسے، یعنی کہ کسی کی ہنسی اڑائے قوم میں سے کسی قوم کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں بہتر ہو جس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کی ہنسی نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں تانا نہ دو، ولا تنابروا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقبوں سے، برے ناموں سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، کیا ہی برا نام ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ان آیتوں کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے؟ ان آیتوں کے اندر دیکھیے، اس آیت کا شان نزول پہلے دیکھ لیجئے کہ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونچا سنتے تھے، ان کی سماعت کچھ لوگ رہتے ہیں اونچا سننے کی عادت ہوتی ہے، وہ اونچا سنتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آتے تھے نا، تو آگے بیٹھا کرتے تھے ہمیشہ، کیونکہ پیچھے بیٹھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اونچا سنتے تھے۔ تو صحابہ جو ہے تو ان کے لیے ایک جگہ رکھتے ہی تھے خالی۔ ایک موقع کی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے سے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، پیچھے آئے وہ، جو صحابہ بعد میں آتے تھے اور جگہ نہیں ہوتی تھی تو کھڑے رہ کر سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب یہ پیچھے آئے، بہت دیر ہو گئی تھی، تو اب چونکہ ان کو معمول تھا کہ یہ آگے بیٹھ کے سنا کرتے تھے، آواز کیونکہ اونچی سننے کی عادت تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو پھلانگنا شروع کیا،
لوگوں کو پھلانگنا شروع کیا، پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کی اور آگے آتے رہے، اتنا آگے آگے کہ نبی اور ان کے درمیان صرف ایک صحابی کا فاصلہ رہ گیا، یعنی کہ صرف ایک صحابی بچے تھے، ان کے پیچھے یہ بیٹھے تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے اتنے قریب آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کوئی جگہ نہیں ملتی، تمہیں کوئی جگہ نہیں ملتی، جہاں ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ، ایسے ڈانٹ کے، ہاں تمہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، گھسے جا رہے ہو، گھسے جیسے ہماری عام زبان میں اگر ہم کہیں یہ کہاں گھسے چلے آ رہے ہو، جگہ نہیں ملتی کیا؟ تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اب ان کو یہ بات بڑی بری لگی۔ بہرحال وہ واقعہ تھا غالباً فجر کے آس پاس کا، اندھیرے میں نماز تھی، فجر کے آس پاس کا تھا، کیونکہ اس روایت میں آتا ہے کہ جب اجالا ہو گیا اور انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا، یہ تھی وہ، تو اجالا ہو گیا، ان کا چہرہ دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ماجرا فجر کے آس پاس کا ہی رہا ہوگا۔ تو جب اجالا ہوا، ان کا چہرہ دیکھا، ان سے پوچھا کون؟ انہوں نے بولے میں، پلٹ کے دیکھے کہ یہ میں تھا۔ اچھا تم نے؟ بولے تو ان کی ماں کے نام سے ان کو تانا دیا، فلانی عورت کا لڑکا ہے تو، ہے نا، اس طریقے سے انہوں نے یہ کہہ دیا ان کو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ فلاں، یعنی کہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ جو ہوگی، اب تاریخ میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کی والدہ کی کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے مشہور رہی ہوگی۔ محلوں کے اندر ہوتی ہیں کچھ عورتیں جو بڑی مشہور رہتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ کچھ ایسی رہی ہوگی، ایسا نہیں کہ بچلن، کچھ ہوا ہوگا، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ صحابہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ راز میں رکھا جائے۔ بہرحال انہوں نے ان کی ماں کے نام سے ان کو تانا دیا، تو ان کو وہ بات بڑی بری لگی، تو اس کے اوپر جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کو مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی قوم کی ہنسی اڑائے، کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی قوم کی ہنسی اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم جو ہے تو آپ کے پاس آ کے آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، سرداران قریش، کہ ہم آپ کے پاس آ کے آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں آتے کہ آپ کے پاس یہ جو تو غریب پھٹے حال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جو ہے تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سردار لوگ آپ کے پاس آئے تو ان کو ذرا تھوڑا کنارے کر دیا کرو، ہم جب آئے تو۔ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا بھی تھا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ خبردار، اگر تم نے ان کو اپنی مجلس سے دور جانے دیا، انشاءاللہ کبھی وہ موقع آئے گا تو بتاؤں گا وہ آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیتیں نازل کی قرآن پاک میں۔ ابھی بتانا یہ مقصود ہے کہ ہوا کیا، کہ وہ کون تھے، کون لوگ تھے؟ وہ حضرت ابو ہریرہ جیسے تھے، بلال حبشی جیسے لوگ تھے، جن کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایسے ہی پھٹے حال ہے، غریب ہے، اب ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا نا۔ تو عسیٰ ان یکون، ہو سکتا ہے کہ خیرا منہم، وہ تم سے بہتر ہو، اور کر کے دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مکہ فتح ہوا، جب نماز کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کس کو بلوائے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کو بلاؤ، بلال کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا کہ بلال اذان کا وقت ہو گیا نا، اذان دینی ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا لبیک، بالکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان تو دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ یہ کام مکہ والوں نے کیا تھا اور ان کے رگ رگ کے اندر بھرا ہوا تھا، ہم بڑے اچھے، ہم بڑے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہاں پوری دنیا یہاں پر چل کر آ رہی ہے تو ہم بڑے ہوئے نا بھائی، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، سب یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بلال سے کہا کہ اذان دو، اور یہ نہیں کہ کہیں بھی کھڑے رہ کے، حضرت بلال سے یہ کہا کہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دینا، کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دینا۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں سب سے افضل کوئی مقام ہے تو بیت اللہ ہے، روئے زمین کا سب سے اونچا، افضل، اعلیٰ اگر کوئی مکان ہے تو وہ بیت اللہ ہے، اس کے بعد جو ہے تو گنبد خضرا مسجد نبوی ہے، تو سب سے اعلیٰ سب سے اونچا مقام بیت اللہ ہے۔ اب وہ بھی ایک ادنا سے غلام کے قدموں کے نیچے ہے، ایک غلام کے قدموں کے نیچے ہے کہ بیت اللہ جب کعبے پہ کھڑے ہوں گے تو کعبہ کہاں ہوگا؟ بلال کے قدموں کے نیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ تم کیسے ہنسی اڑا سکتے ہو کسی کی، عورتوں کو الگ سے، عورتوں کی بات، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کی ہنسی نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کی ہنسی اڑا رہے اس سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک مرتبہ ہوا یہ تھا کہ ازواج مطہرات
ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مکرمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی نسل کی تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ازواج مطہرات میں سے آپ کی کچھ زوجاؤں نے، ان میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میمونہ کو تانا دی تھی، اے میمونہ کیا تم بات کرتی ہو، ادھر ادھر کی کچھ بھی بات ہوئی ہوگی، تو تو یہودن ہے، تو تو کیا ہے، یہودن ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو تانا، اس کو تانا، اس کو برا، اس کو حقیر، اس کو حقیر، کہ تو تو یہ ہے، تو تو وہ ہے، تیرا باپ تو وہ ہے، تیری ماں تو وہ تھی، اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، تیرا خاندان تو وہ ہے۔ ساس بھی کبھی کبھی جو ہے تو بہو کو خاندان تک کے لے کر جاتی ہے کہ تم کیا بات کرو گے، تمہارا خاندان تو ایسا ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ایسی بات ہوئی تھی، تو یہودن ہے۔ وہ روتی ہوئی بیٹھی رہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا کہ میمونہ کیا بات ہے، میں تجھے اداس دیکھ رہا ہوں، روتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے شکایت کی کہ جو ہے تو دیگر جو بہنیں ہیں ان میں سے مجھے ایسا تانا دیا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ جا کر ان سے کہہ دینا کہ میں یہودن ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے، کیوں؟ کیونکہ میں ایک نبی کی نسل سے ہوں، نبی کی بیٹی اور نبی کی بھتیجی ہوں، اور نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیٹی، نبی کی بھتیجی اور نبی کی بیوی ہوں، تم میں سے کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو جو ہے تو ہنسی نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں بہتر ہو۔ ایک موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا میں نے، عورتوں کی بات ہے کہ عورتیں جو ہے نا تو آنکھوں سے بھی بڑے زبردست جو ہے تو اشارے کر دیا کرتی ہیں، ہنسی اڑا لیا کرتی ہے کسی کی، مرد بھی کوئی کم نہیں ہے، مرد بھی جو ہے تو اڑا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کے اشارے سے کسی کو یہ بتانا چاہا کہ یہ جو بیٹی ہے نا تو یہ ٹنگنی ہے، یعنی چھوٹا سا قد ہے، ایک اشارہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ مارے غصے کے آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، آج تم نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اگر پوری اس روئے زمین کو میٹھے پانی کا چشمہ بنا دیا جائے، پوری زمین کو میٹھے پانی کا چشمہ بنا دیا جائے، سمندر بنا دیا جائے، اور تمہارا یہ ایک جملہ اس کے اندر ڈال دیا جائے تو پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تم نے آج ایک ایسا عمل کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہوئی اس کے اوپر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد ہوگا میں نے کچھ ہفتے پہلے یہ بات کہی بھی تھی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا، یا ابن امت السودا، کالی ماں کے بیٹے، بھائی آپ کی والدہ بھی کالے اور آپ بھی کالے ہی تھے، تو بطور تانے کے کہا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابن امت السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر، تمہارا یہ جملہ اتنا کڑوا ہے کہ جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت بلال کہتے ہیں کہ جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے، آخری سانس تک مجھ کو کہتے تھے سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ آخری سانس تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر حضرت بلال کو بلال نہیں کہا، سیدنا بلال کہا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا لا یسخر قوم من قوم، کہ تم کسی قوم کی ہنسی مت اڑاؤ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کی ہنسی نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو بہتر بھی مت سمجھو، آپس میں تانے بھی نہ دو، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں تانے بھی نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ وہ پیچھے پیچھے جو ہے ناموں کے ساتھ ایسی ایسی اٹکیں بنا کر، ہمارے برہانپور تو اٹک بنانے میں بڑا مشہور ہے، ذرا سی کچھ ہوا کہ اس کی اٹک بن جائے گی، اور اس کے منہ پر نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے وہ اٹک کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ نے صاف طور سے منع فرمایا ہے کہ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ اگر اس کا کوئی ایسا لقب ہے جو بظاہر برا ہے لیکن اس کو برا نہیں لگتا، تو پھر اس لقب سے اس کو پکارا جا سکتا ہے، اگر اس کو برا نہیں لگتا ہے تو۔ ایسے رہتے ہیں جیسے کہ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود صحابہ میں ایک صحابی حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعمش ان کا نام ہی نہیں تھا لیکن ان کو اعمش کہہ کے ہی پکارا جاتا تھا۔ اعمش کا مطلب ہوتا ہے کانا، اندھا، اس طریقے سے اعمش آپ کو یہی نام سے، اور حدیث بھی آپ کے اسی نام سے ہے، کیونکہ آپ کو برا نہیں لگتا تھا۔
تو اگر کوئی ایسا لقب کسی کا ہے کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا نہ لگے تو ایسے لقب سے تو پکارا جا سکتا ہے، لیکن ایسا لقب کہ اگر اس کو معلوم پڑ جائے کہ مجھے لوگ جو ہے تو چلر جھالر نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں تو اس کو برا لگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا مسلمان اور ایسی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ارے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، مسلمان ہو کر فاسق کہلانا یہ تو بہت ہی بری بات ہے، یہ سب فسق والے عمل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، توبہ کرنا چاہیے انسان کو اگر ایسے کوئی کام کر رہا ہے، تو آخر میں فرمایا کہ توبہ کرو، یہ نہیں کہا اللہ نے یہ نہیں کہا توبہ کرو، بلکہ کیا کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر اپنی حرکتیں نہیں سدھاری اور ایسے ہی مر گئے، یہ ہے اس کا محاوری ترجمہ کہ اگر اپنی حرکتیں نہیں سدھاری اور ایسے ہی مر گئے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ کا ترجمہ میں نے ترجمانی کی ہے کہ اگر ایسی ہی حالت پر مر گئے، ورنہ ترجمہ کریں گے تو وَمَن لَّمْ يَتُبْ جو توبہ نہ کرے، تو اگر ایسی ہی ہٹ ڈرمی پر قائم رہے اور مر گئے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ فرماتے یہی ہے ظالم لوگ، یہی ہے ظالم لوگ جس کو خود اللہ ظالم کہہ دے، بتاؤ اس کا کہیں چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپسی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی، اور جو نااتفاقیاں کسی بھی وجہ سے ہمارے درمیان اگر ہو گئی ہے یا ہوگی تو ہم کو اس میں صلح صفائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے لوگ منتشر ہو کر نفرت زدہ ہو کر ہم سے دور بھاگے، بلکہ ایک دوسرے کی عزت کو پروان چڑھا کر ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنا سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت مولانا عما نعیم یصفون مظاہری کے وسلام بیانات علی کے لیے المرسلین مولانا والحمد کے للہ رب آفیشیل العالمین۔ چینل مولانا نعیم مظاہری سپیچز کو سبسکرائب کرے۔